ہمیں نا دراصل گاڈ ول کو سمجھنا پڑتا ہے. لائف گاڈ ول کیا ہوتی ہے؟ بڑی چیزیں نا میں نے نا ایک پلان سوچا. انسان ہر بندہ پلاننگ کرتا ہے نا, اور آپ کی زندگی کی ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی پلاننگ چل رہی ہے. یعنی پلاننگ صرف کاروبار نہیں ہوتا, آپ کی فیملی کی بھی پلاننگز ہوتی ہیں, اسٹریٹجیز ہیں. میرا آپ کے ساتھ ایک تعلق ایک پلاننگ ہے پوری. تو میں نے ایک پلان سوچا. سر ایک بار میں نے اپلائی کیا, مجھے منہ کی کھانی پڑی. میں نے دوسری بار کیا, مجھے منہ کی کھانی, تیسری بار کیا, مجھے اب سمجھ آ گئی کہ یار میرے اللہ کہ یہاں پر کوئی ول ہو رہا ہے, یہاں میرا رب کچھ اور چاہ رہا ہے. اچھا اب کیا ہے؟ دیکھیں اب یہ ایسا نہیں ہونا کہ اوپر سے پتہ اترے گا, اس کو میں پڑھوں گا تو لکھا ہوا کیا چاہتا ہے. یہ اب آپ کی بصیرت ہے. بصیرت کیا ہے؟ آنکھوں کی بصارت سب کے پاس ہے, آنکھیں سب کی دیکھتی ہیں. بصیرت کا مطلب ہے ایمان کی حالت میں یہ سمجھنا کہ یہاں مجھے فیصلہ کیا کرنا ہے, مجھے رستہ کیا لینا ہے, اور وہ رستہ ممکن ہے میری پسند کا نہ ہو لیکن میری اللہ کی پسند کا ہو. تو ہوتا کیا سر, جب میرا تو ماننا ہی ہے سر, آپ ڈھونڈ کے دیکھ لیں, سارے دروازے کھڑکیاں بند ہونے کے بعد ایک کھلی ہوتی ہے, اور اس کھڑکی کا نام رحمت ہے. رحمت وہ فضل ہے, فضل کی کھڑکی ہے. اچھا ہمیں پسند نہیں ہوتی, وہ ہمیں نہیں پسند ہوتی. یعنی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں جی ایسے, یہ والی بڑی والی کھڑکی کھلی ہوتی نا تو ادھر کا نظارہ بڑا اچھا تھا, ادھر سے یونیورسٹی پنجاب کی ساری کھیت نظر آ رہے تھے. ممکن ہے کھڑکی یہ والی کھلی ہے جس طرف سامنے ایک پرانا درخت لگا ہوا ہے جو سوکھا ہو, لیکن اس میں کوئی مصلحت تھی, وہ اللہ کو پتا تھی. تو رب کیا کرتا ہے, رب کو اپنا بندے سے بڑا پیار ہے, تو وہ پھر وہ سچویشن کریٹ کرتا ہے جس کے ذریعے اس پیار کا اظہار ہو سکے. اس ٹائم پہ نہیں پتا لگتا, کسی اور وقت میں سمجھ آتی. او بالکل, ایک بات کہیں لکھ کے رکھ لیجیے, آپ کی پلاننگ سے بڑی پلاننگ آپ کے اللہ کی ہے, اور اس پلاننگ میں ٹائمنگ اللہ کو بہتر پتا ہوتی ہے کس چیز کا کیا ٹائم, ہمیں نہیں پتا ہوتا. ہم کہتے ہیں ایسے کر کے ہو نا, اس کا مطلب ہے وہ ٹائم اور ہمارا ٹائم میچ نہیں ہو رہا, صرف پتہ نہیں اس کا کیا ٹائم لکھا. اب جب یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ ٹائمنگ کا فرق ہو سکتا ہے, تو حکم کیا ہے؟ صبر. اب آتا ہے صبر. صبر کیا ہے؟ ہوپ فار دی بیسٹ اور ریسٹ آن گاڈ. آپ نے اللہ پہ چھوڑا اور امید اچھے کی لگا لی. وقت آ جاتا ہے چیزیں, بڑے بڑے دنیا کے مسئلے حل ہو گئے. دنیا میں جتنے ملک بنے سارے مسئلے تھے, آخر بارڈر ڈیفائن ہوئے, مسئلے حل ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو جب آپ کا صاحب ایمان کے پاس امید ہوتی ہے, کیا جملہ بولا, ایمان والا امید کی حالت میں ہوتا ہے. ایمان سے سب سے بڑی چیز جو کشید ہوتی ہے نا, وہ ہوپ ہے کہ یار میرا اللہ مجھے یہاں تک لے آیا, یار آگے بھی تو کوئی پلان ہوگا. میں سوچوں, یہ کاشف بھائی ہم سارے سوچیں, کتنے لوگ کاسمیٹک کا کام کر رہے ہیں, کتنے لوگ شالمی میں, سر ان کی لسٹ بنا لیں, ان میں سے کتنے رواج بنے تو ایک بنا. تو پتہ لگا یار اگر اس اللہ کی پلاننگ اتنے بندوں میں ایک کو اٹھا کے ایک برانڈ, ایک نام, ایک ٹیم, ایک سسٹم دینے کی تھی, یار اس کے آگے نہیں پلان ہوگا. کتنے لوگ ٹیوشن پڑھاتے ہیں, کتنے لوگوں کی چھوٹی سی اکیڈمی, کتنے لوگوں کا اسکول ہوتا ہے, کتنے لوگ ٹیچر ہوتے ہیں, لاکھوں. اس میں سے کتنے ہیں جو کلک ہو کے بارڈر لیس ہو جاتے ہیں, ان کی بات, ان کا لیکچر, ان کا کلاس روم دنیا سننے لگ پڑتی ہے. یعنی یہ چھوٹا سا کمرہ نہیں دنیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کہاں تک لوگ بیٹھے. سر 1 لاکھ کا آڈیٹوریم ہو تو کیا ہوگا, اور سر یہاں ملینز میں لوگ سن رہے. سر یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. جب یہ کرم ہوتا ہے تو آج پہلے ہوا ہے سر جی, مومن کا ایمان ہوتا ہے کل بھی ہوگا. ایمان کی نشانی کیا ہے؟ آپ کے پاس ہوپ ہے کہ جس رب نے یہاں تک پہنچایا, اس رب نے آگے بھی کوئی نہ کوئی پلاننگ رکھی ہوئی ہے. اس رب نے آگے بھی, اور دروازے کھل جاتے ہیں, بند دروازے کھل جاتے. بائبل کا جملہ ہے, بائبل بھی کوٹ کبھی کبھی ہمیں کر دینی چاہیے, قرآن اللہ کی کتاب. کھٹکاؤ دروازہ کھلے گا, اتنا سچ. جو کھٹکاتا ہی نہیں ہے, اور ہمارے کیا ہے, پکارو وہ سننے والا. دعا, یہ جو میں کہتا ہوں ایسے مسئلے پہ قربان جائیں جو آپ کو سجدہ دے دے, ایسے مسئلے پہ قربان جائیں جو آپ کو دعا دے دے. ایسے مسئلے کی کیا ہی بات ہے جو آپ کی آنکھوں میں نمی اور اللہ سے تعلق دے دے. ایسے مسئلے کی کیا ہی بات ہے جو آپ کو رب کی چوکھٹ تک لے جائے. تو پرابلم بڑی کمال کی چیز ہے.
وہ آپ پرابلم سے سولوشن، اصل میں سولوشن کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بعض لوگوں میں نا ڈینائل ہوتا ہے، ڈینائل، وہ ریئلٹی بیس نہیں ہوتے، وہ نہیں یہ تو نہیں سکتا. ڈینائی کرنے والا بندہ ضدی ہو جاتا ہے، اور ضدی کے لیے مسئلوں کا حل نہیں ہے. یہ یاد رکھیے، فلیکسیبل بندہ کوئی نہ کوئی رستہ لے لیتا ہے، ضدی اکڑا ہوا بندہ پھنستا ہے. اس دنیا میں جتنے پرابلمز ہیں نا، بلکہ ریسرچ ہے، مقتول جو قتل ہوتے ہیں ان میں 98% ضدی لوگ ہوتے ہیں. مقتول کی بات کر، وہ قاتل کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ مجھے مار دو، حالانکہ وہ اس سے پہلے چاہ رہا ہوتا ہے جان چھوٹ جائے، وہ نہیں مارنا چاہ رہا. اس حد تک لے جاتے ہیں کہ اگلا اس کو مرڈر ہی کر دے. دنیا کے جتنے بڑے کانفلکٹس ہیں ضدی بندوں کی وجہ سے، دنیا کے جتنے پرابلمز ہیں ضدی بندوں کی وجہ سے. سٹبن نہیں ہونا کبھی بھی، فلیکسیبل، لچک، رستہ لے لینا، جھک جانا. بلکہ میں جملہ اکثر یہ بولتا ہوں کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ہر دروازہ کھلا ہوا نہیں ملے گا. پہلی بات، کچھ دروازے کھلے ہوئے ملیں گے لیکن جھک کے گزرنا پڑے گا. یہاں کے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے میں کیسے جھک کے گزروں. یہی کمال ہے کہ آپ نے یہاں سے جھکنا ہے اور گزر جانا. کتنی دنیا ذرا سوچیں، ایک دروازہ ہے جو جھک کے گزرنے والا اور باہر کھڑی ہوئی ایسے کر کے انتظار کر رہی ہے، کہندے جی یہ دیکھو نا جی ساڈے سائز دا نہیں ہے گا، اے ہوندا بڑا تے پھر ملنگدا. اچھا ایک سیانہ آئے گا، وہ یوں کرے گا، وہ گزر جائے گا، وہ کہے گا یار ایک بار جھکنے میں حرج کیا. اٹس کالڈ ایتھیکل کمپرومائز. ایگو ہی ہے نا سر، پوری فوج کھڑی ہوگی ایگو والوں کے، ایسے کر کے پیچھے کر کے افسر بن کے کھڑے، کہتے نہیں میں نہیں کرنا. اور سر یاد رکھیں ایگو لیس ہوں، ڈیزائر ہے، ایگو ہے، سوشل سٹیٹس ہے، سوشل بانڈنگز ہیں، سوشل سٹینڈرڈز ہیں، یہ سارے ملا، گرومنگ ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آکڑ پیدا کر دیتی ہیں. غلط فہمی، میں اس پہ بڑا بولا ہوں لاسٹ ٹائم، غلط فہمی بندے کو ہے جی، پتہ نہیں میں نے رہ ہی جانا ہے. تو میرا ماننا یہ کہ سر آپ کہیں نہ کہیں آگے بڑھنے کے لیے، سولوشن کی طرف جانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں مائنس پلس کرنی پڑتی ہیں، اور وہ جائز ہیں. اب ہوتا کیا ہے ہماری لائف میں نا، پریکٹس ہی ہوتی ہے. یہ آپ فیملیز میں بھی دیکھیں گے، میں نے ایسی فیملیز دیکھی ہیں ان کے یہاں پرابلم آ جائے نا تو پرابلم کا مطلب دیگ آ گئی ہے. سر دیگ از ایکٹیویٹی، انڈرسٹینڈ اور ناٹ. او پانڈے لے آؤ جی، شاپڑ لے آؤ جی، کڈو جی، ہے کتنے جی، بوٹی مینو پا کے دیو جی، ہے کہ نہیں ادے گھر ہے بھیجنا، ادے گھر نہیں، پوری ایکٹیویٹی. سر پیپل ہیو دی سیم مائنڈ سیٹس، پورے گروپ ملیں گے. میں نے پوری ٹیمز دیکھی ہیں، باس دیکھے ہیں، ایسے لیڈرز دیکھے ہیں، ہیڈز دیکھے ہیں ایچ آر کے اور مختلف، جو کیا ہیں جی ان کی یہی سوچ ہے. دے ہیو اے فل پارٹی آف پرابلم. ان کے لیے پرابلم پہ کھپتے رہنا ہے، وہ تانوں پتا کی ہو گیا، وہ یہی کرتے رہتے ہیں. دنیا میں جینیس وہ ہے جو سولوشن کی طرف جاتا ہے. سمجھداری کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہوں آ تے گئی ہے، ہوں مسئلہ تے آ گیا جی، ناؤ ایکسپٹ اٹ اینڈ گو ہیڈ، آگے چلے نا. جو ہے یار مانو مسئلے ہیں، آگے چلنا ہے تو کسی حل پہ فوکس کرو. اور آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، ایک مثال سے سمجھا کے کوشچن کا آنسر ختم کر دوں گا. سر میں نے کہیں جانا ہے، میں تصور میں سوچتا ہوں، اور مجھے جو بس ملی ہے نا، ایک ہی بس ہے، اور اس میں کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں، لٹک کے جانے کی. میں کہوں جی نہیں، میں تو چودھری ہاں، مینوں جد تک سیٹ تے ڈرائیور دے اگے ڈیک دے کول کر کے نہیں باؤ گے نا، تے میری پسند دے گانے بھی نہیں لگے ہوندے، تے اے سی بھی نہیں چل رہا ہوئے گا، تے میں نہیں جانا. تے جڑی وہ بس ہوسٹس ہے گی، وہ بھی مینوں بار بار آ کے پانی پوچھے کہ صاحب جی پانی چاہیے. سر جی تسی کدے منزل تے نہیں پہنچو گے. اچھا سمجھدار بندہ کیا کرے گا؟ کہندا جی لٹک جاؤ، کیونکہ جانا ہے لٹک جاؤ. تھوڑی دیر بعد سواریاں کٹن دی کھلون دے اندر تھان بن جائے گی، سر کھڑا ہو جائے گا. سر تھوڑی دیر بعد پتہ لگے گا جناب ایک سیٹ مل گئی ہے لیکن پیچھے کر کے وہ بیٹھ جائے گا. تھوڑے سفر کے بعد پتہ لگے گا ایک اور سیٹ خالی ہوگی جو بالکل وہی تھی جہاں پہنچنا تھا. سر یہ لائف میں سیکھیں، کبھی کسی وقت کا کمپرومائز کسی وقت کی وکٹری ہوتی ہے. ہمیں وہم کیا بیٹھا ہوا ہے کہ ہم جیسے ہی کسی فیلڈ میں کسی جگہ پہ انٹر ہو، توپوں کی سلامی کے ساتھ آ گیا ہے. سر فلموں میں ہوتا ہے ایسے، آپ کو ہر جگہ سر توپوں کی سلامیاں نہیں مل سکتی. اور ایک اچھا بندہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اس لیے بڑا فلیکسیبل رہتا ہے، مزے میں رہتا ہے. جس کا تقاضا ہی نہیں ہے وہ بڑے مزے میں ہے. جو کہتا ہے نہیں ایکسپیکٹیشن، تو سر پھر بڑی دنیا آکڑ توڑنے والی بیٹھی ہے.